الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ 14ویں پارے میں سورۃ الحجر اور سورۃ النحل شامل ہیں۔ سورۃ الحجر مکی سورہ مبارکہ ہے۔ قوم ثمود کا علاقہ ہے الحجر، اس بستی کے نام پر اس کا نام رکھا گیا۔ سورہ ابراہیم کے بعد مکہ کے آخری دور میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب پیغمبر علیہ السلام کو دعوت دیتے ہوئے ایک مدت گزر چکی تھی، اور مخاطب جو لوگ تھے وہ مسلسل ہٹ درمی کا شکار تھے۔ تو اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا چھوڑیے انہیں، ایک وقت آئے گا اس وقت یہ باتیں کریں گے کہ کاش ہمیں بھی مسلمان ہونا چاہیے تھا۔ اسی بات کا تذکرہ ہے الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ کبھی تو یہ چاہیں گے لوگ کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ یعنی آج اگر یہ کفر میں ہیں، دنیاوی لذتیں حاصل کر رہے ہیں، ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ اس وقت یہ کف افسوس بنیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوں۔ اور یہ کف افسوس اگر وہ قیامت کے دن ملیں گے تو اس کا ظاہر ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی کبھی تو جا کر ان کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ اسلام ہی اصل نعمت تھی جس سے ہم روح گردانی اختیار کیا کرتے تھے۔ منکرین جو ہیں اسلام کے، قرآن کے، احادیث رسول کے، اللہ رب العزت نے ان کی ہلاکت کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں چونکہ منکر حدیث ہوں، میں منکر قرآن ہوں، میں منکر رسول ہوں، تو عذاب کیوں مجھ پر نہیں آتا؟ تو اللہ رب العزت نے یہاں اس کا جواب دیا ہے کہ یہ جو عذاب ہے اس کا ایک خاص وقت ہوتا ہے۔ ہم تمہاری باتوں کے پرواہ نہیں کرتے کہ تم جس وقت عذاب مانگو اسی وقت ہم تم کو عذاب دیں، بلکہ یہ عذاب دینا نہ دینا، کب دینا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو یہاں تسلی دی گئی کیونکہ یہ لوگ آپ کو کہتے تھے جو نصیحت لے کر آئے کہ آپ مجنون ہیں، آپ دیوانے ہیں، آپ ملائکہ کیوں نہیں لے آتے، ملائکہ اتریں تاکہ ہم سمجھیں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ ملائکہ کے اترنے کا ایک مقصد ہے۔ کچھ ملائکہ رحمتیں لے کر اترتے ہیں اور کچھ ملائکہ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب لے کر اترتے ہیں۔ تو تم اصل میں اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کے منتظر ہو اور وہ تم پر آ ہی جائے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنے والے، اس کے متعلق وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ جو ضماد ازدی آیا تھا اور وہ کہتا تھا کہ میں لوگ جو مجنون ہوتے ہیں ان کا علاج کر دیتا ہوں، تو کیا آپ کا بھی علاج کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مسنونہ کے الفاظ پڑھے۔ اس نے کہا ذرا پھر پڑھیے گا، آپ نے پھر پڑھے۔ 2-3 بار دہرانے کے بعد اس نے کہا سبحان اللہ، یہ تو وہ الفاظ ہیں جو کسی سمندر کی گہرائی سے نکال کر لائے گئے ہیں، یعنی بڑے زبردست الفاظ ہیں۔ تو وہ جو علاج کرنے آیا تھا اس کا اپنا علاج ہو گیا۔ تو معلوم یہاں سے ہوتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کسی طرح بھی ان میں دیوانگی نہیں تھی، بلکہ لوگ سمجھتے تھے، اور جن کے دلوں پہ پردہ نہیں ہوتا تھا، جن کی آنکھوں پہ تعصب کی، شرک کی اینک نہیں ہوتی تھی، وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پہچان لیتے تھے۔ قرآن پاک اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو قرآن پاک کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ یہ حفاظت 3 طرح سے ہے۔ بعض لوگ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شیطان یا جن کی طرف سے قرآن آپ پر آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلی بات بیان کی کہ آسمان کو ہم نے بڑا مضبوط پہرے کے ساتھ بنایا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ جنات جب ایک کے اوپر ایک، یہ سارے چڑھ کر ایک لائن بنتی ہے ان کی، آسمان سے جب یہ باتیں سننے جاتے ہیں، تو یہ جو ستارے ہیں، ستاروں کے بھی 3-4 مقاصد قرآن میں بیان ہوئے۔ ایک مقصد یہ ہے، یہ ستارہ اللہ رب العزت اس کو کھینچتے ہیں، اور یہ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، یہ اس ساری لائن کو جلا کر رکھ دیتا ہے جو اللہ رب العزت کی باتیں اوپر سننے کے لیے جاتے ہیں۔ گویا یہ آسمان سے جو بات نیچے اترتی ہے، کوئی مت سمجھے کہ یہ کسی شیطان کی، کسی پیر فقیر کے اندر آمیزش ہو جائے گی، نہیں، بلکہ لوح محفوظ سے یہ قرآن جب جبریل امین نیچے لے کر آتے ہیں تو پوری حفاظت کے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ یعنی ایک تو اللہ کی کلام ہے اور پھر بڑی حفاظت کے ساتھ
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قلب پر اس کو اتارا جاتا ہے، اور پھر ہم جانتے ہیں کہ فرشتہ بھی وہ کہ گنا نہیں جا سکتا کتنے فرشتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح ہمارا خانہ کعبہ ہے، اس کے بالکل اوپر ایک بیت المعمور ہے جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد کا عالم یہ ہے ایک دن میں 70,000 فرشتہ طواف کرتا ہے، اور قیامت تک جس فرشتے نے ایک بار طواف کر لیا دوبارہ اس کی باری نہیں آتی۔ اتنی زیادہ تعداد میں ہی ملائکہ موجود ہیں، لیکن یہ قرآن لے کر آنے والا فرشتہ ان سب فرشتوں کا سردار ہے، جس کو روح الامین کہا گیا، جو امین کے امانت دار کے لفظ کے ساتھ متصف تھے۔ اسی طرح دوسرا حفاظت کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن جب ادا کیا، لوگوں کو بتایا، تو ایسا نہیں ہوا کہ پیغمبر نے اپنی کوئی باتیں اندر شامل کر دی ہوں، یا نعوذ باللہ پیغمبر بھول گئے ہوں آیت کون سی تھی لیکن آپ نے کوئی آیت دکھوا دی، ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ نبی کی امانت داری کی گواہی تو پورا عرب دیتا تھا۔ اور پھر قرآن پاک میں اس بات کا تذکرہ بھی ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اگر یہ نبی اپنی طرف سے کوئی باتیں لے کر آئے اور کہے کہ یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم دائیں ہاتھ سے اس کی شارک کو پکڑ دیں اور بالکل کاٹ کر رکھ دیں کہ یہ ہمارے ذمہ باتیں کیوں لگاتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک حیات رہے اور اپنی طبی طور پر آپ یہاں سے فوت ہوئے، یہ ساری اس بات کی واضح دلیلیں ہیں کہ اللہ رب العزت پر پیغمبر علیہ السلام نے کوئی ایک بات بھی نہیں باندھی۔ تو یہاں سے اہل اسلام کے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ مسلمانوں تو بیان کر دیتے ہیں ہمارا قرآن بڑا محفوظ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن جو سبق مسلمانوں کے لیے وہ سمجھنے سے ہم غافل ہیں اور قاصر ہیں۔ وہ سبق کیا ہے؟ وہ سبق یہ ہے کہ جب ہماری ہدایت کی کتاب اس قدر زیادہ محفوظ ہے کہ کوئی آج اس کے اندر ایک نقطے کا اضافہ بھی نہیں کر سکتا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جو ہدایت کی کتاب ہے اسے اختیار کرنے کی بجائے ہم ادھر ادھر مارے پھر رہے ہیں، کوئی کس کے پیچھے لگا ہے۔ جو خالص ہدایت کی کتاب ہے جس میں کسی طرح کی کمی بیشی نہیں ہے، اسے اختیار کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اتنی شاندار کتاب ہونے کے باوجود بھی کوئی کسی کو اپنا مرشد بنا رہا ہے، کوئی کسی کو کیا بنا رہا ہے، کوئی کیا بنا رہا ہے۔ اس کتاب اللہ کو چھوڑ کر کیا کسی امام کے دین میں، کیا اس کے مذہب میں ہدایت ہے؟ واللہ العظیم اس کتاب کے سوا اور کسی کتاب میں ہدایت نہیں ہے۔ مسلمانوں کا یہ اجماعی مسئلہ ہونا چاہیے۔ جنوں انسانوں کو پیدا کیوں کیا اور کیسے کیا، اللہ رب العزت نے اس کا بھی یہاں پہ تذکرہ کیا۔ بدبودار کیچڑ مٹی، اس کے ساتھ اس انسان کو پیدا کیا ہے۔ تو اگر انسان اپنی تخلیق کے مراحل پر غور کرتا رہے، یہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، کسی میں تکبر ہے، کسی میں غرور ہے، کسی میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے ہر جگہ سے مٹی لے کر آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ مٹی چونکہ مختلف تھی، کہیں سرخ مٹی ہوتی ہے، کہیں سیاہ گارا ہوتا ہے، کہیں پاکیزہ مٹی ہوتی ہے، کہیں گندی مٹی ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح لوگوں کی طبائع ہیں، کسی کا رنگ سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سیاہ ہے، اسی طرح کوئی طیب ہے، کوئی خبیث ہے، مختلف یہ عادات اللہ رب العزت نے اس طرح لوگوں کی بنائی ہیں۔ اسی کے ساتھ اصحاب الحجر اور قوم لوط کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے آنے والے انبیاء اور پیغمبر جو ہیں ان کی تکذیب کی ہے، تو ان کا حال اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان کیا۔ اسی طرح قرآن کریم کو دنیا کی سب سے بڑی دولت قرار دیا گیا، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب ہی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخ ہیں ان کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ مبارکہ کے اختتام پہ کہ آپ ان سے اعراض کریں، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم ان مذاق کرنے والوں کی طرف سے آپ کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے گویا پیغمبر علیہ السلام کی عزت، اس کا دفاع بھی خود کیا ہے۔ اس کے ساتھ آگے سورۃ النحل ہے، اس میں چونکہ شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے، اس بنا پر اس سورہ مبارکہ کو سورۃ النحل کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، بے تحاشا ظلم و ستم اہل اسلام پر کافروں نے کر دیے تھے۔ اس کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کے خالقیت کے دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو ایک پانی کی بوند کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اب یہ بہت بڑا جھگڑالو تمہارے سامنے نظر آتا ہے انسان،
اس کی پیدائش کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سواریاں یہ ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، اور یہ سواریاں بھی مختلف طرح کی ہیں۔ کچھ سواریوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم خود سوار ہوتے ہو، اور کچھ سواریاں ایسی ہیں جن پر تم اپنا سامان وغیرہ رکھتے ہو۔ اس کے ساتھ ہی لباس وغیرہ کا تذکرہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے آسمان سے اترنے والے پانی کا تذکرہ کیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ اور اسی طرح زمین کی کھیتی کا، پھل پھول کا، اناج کا، کھجور کا، انگوروں کا اور دیگر پھلوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا۔ اسی طرح انسان کی بہت زیادہ فائدے کے لیے سورج اور چاند کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا۔ اسی کے ساتھ سمندر کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا کہ اس میں ایک تو تم سوار ہوتے ہو، اور دوسرا اس میں پاکیزہ گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمہیں نصیب کرتا ہے۔ اسی طرح دودھ اور شہد کی نعمت کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح انسان کے لیے بیوی کی نعمت کا، بچے کی نعمت کا، پوتے اور نواسوں کی نعمت کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ تذکرہ کیا۔ انسان سب کچھ ہو جائے، گھر اس کے پاس نہ ہو، وہ سکون کی زندگی بسر نہیں کر سکتا، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پہ سکون والے گھروں کا بھی تذکرہ کیا۔ اور اتنی زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ تو چند نعمتوں کا ہم نے تذکرہ کر دیا، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے۔ اور وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، تمہارے دلوں میں کیا ہے اور تمہارا ظاہر کیا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں سب کچھ ہم جانتے ہیں۔ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جو دی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ نعمتوں کا بیان اس لیے ہے تاکہ لوگ اللہ رب العزت کو جان لیں، پہچان لیں اور اس کی بندگی کرنا شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی مشرکین کے جو معبود ہیں ان کی حالت کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ تذکرہ کیا، کہا یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا اموات غیر احیاء، وہ مرے ہوئے ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو معبودان باطلہ جو تھے وہ تو بنے ہوئے اور ہاتھوں کے ساتھ تراشے ہوئے بت تھے، آج تو ہم بتوں کو تو نہیں پوچھتے، ہم تو مسلمانوں کو اور حتیٰ کہ اولیاء اللہ کو پوچھتے ہیں اور اللہ رب العزت کے سامنے ان کو ایک کچھ بناتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ایک طرف، لیکن ان سب کا جواب اسی ایک بات کے اندر موجود ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سارے مردہ ہیں اور یہ زندہ نہیں ہیں۔ اسی طرح مشرکین کی اور مومنین کی موت کے وقت حالت کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ یہاں پہ کھینچا ہے۔ جو ظالم لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، جب یہ مرتے ہیں تو فرشتے ان کو مار رہے ہوتے ہیں، جبکہ اہل ایمان جب فوت ہوتے ہیں تو فرشتے اس وقت ان کو ترحیبی کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں اور ان پر سلامتی بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خاطر جو انسان ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو نعم البدل عطا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی آدمی ہجرت کرے، بظاہر شیطانی بات دل میں ڈالتا ہے کہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑو گے، سب کچھ چھوڑو گے، کہاں جاؤ گے آگے جا کر تو کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا میں بھی ہم دیں گے اور آخرت میں جو ہجرت کا اجر اللہ رب العزت نے تیار کرنا ہے اس کی تو بات ہی کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں مکہ جیسی سرزمین چھوڑ کر لوگ مدینہ میں آئے تو کیا مدینہ میں وہ بھوکے سوتے تھے؟ نہیں، اللہ رب العزت نے مدینہ میں رہ کر ساری چیزیں، دنیا کی نعمتیں صحابہ کرام کو بھی عطا کی تھی۔ توحید کی مثال اللہ تعالیٰ نے غلام اور نوکر کی بیان کی ہے، کہا ایک آدمی مالک ہے، اس کے پاس بہت سا رزق موجود ہے، اب اس کا ایک غلام بھی ہے، کیا یہ آدمی چاہتا ہے کہ اگر اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے اتنا ہی روپیہ پیسہ وہ اپنے سے غلام کو دے دے تاکہ یہ دونوں بالکل برابر ہو جائیں؟ اگر ایک مالک نہیں چاہتا کہ میرا ملازم میرے برابر ہو جائے تو اللہ رب العزت جو حقیقی مالک ہے وہ کیسے چاہتا ہے کہ میرے سارے کے سارے اختیارات میری مخلوقات میں بانٹ دیے جائیں؟ اسی طرح اللہ رب العزت کے سامنے جو بنائے ہوئے معبود ہیں ان کی حیثیت اللہ تعالیٰ نے مختلف اور مثالوں کے ساتھ بھی واضح کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک وہ بندہ ہے جو کچھ بھی طاقت نہیں رکھتا، اور ایک وہ بندہ ہے جسے ہم نے بہت زیادہ رزق عطا کیا ہوا ہے، جس کو بہت زیادہ رزق عطا کیا ہے وہ صبح و شام اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اب کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ بندہ جس کے پاس مال نہیں وہ خرچ بھی نہیں کرتا، اور دوسرا وہ جس کے پاس بہت سا اللہ نے مال دیا وہ خرچ بھی کرتا ہے، کیا دونوں برابر ہیں؟ تو یہ مشرکین
کبھی بھی کسی کو کچھ نہیں دیتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا رہتا ہے حتیٰ کہ انسان ایک ایک مقام پر دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں اس کے اوپر موجود ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو برابر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، وہ کیا ہے؟ عدل ہے، احسان کرنا اور رشتہ داروں کو دینا، اور فحاشی سے، فحش کلامی سے اللہ رب العزت کا روکنا، بری باتوں سے روکنا، اور اسی طرح زنا سے روکنا، بغاوت سے روکنا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں تاکہ تم نصیحت کو حاصل کرو۔ معلوم ہوا عدل کا، انصاف کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اسی طرح احسان کا حکم دیا ہے، اور رشتہ دار، قرابت دار جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ نیکی کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ اسی کے ساتھ قرآن پاک کا ادب اللہ رب العزت نے بیان کیا، جب اس کی تلاوت کی جائے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جیسے کلمات پڑھے جائیں، کیونکہ یہ قرآن اللہ رب العزت اس کے ساتھ جہاں بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، وہاں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ رب العزت اس قرآن کی وجہ سے گمراہ بھی کرتا ہے۔ اس لیے تلاوت قرآن سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اعوذ باللہ پڑھ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں، کسی آیت مبارکہ کا مفہوم شیطان ہمارے دل میں کوئی غلط نہ ڈال دے۔ اسی طرح مجبور ہو کر اگر کوئی آدمی کلمہ کفر کہہ لیتا ہے، اس کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ جواز بیان کیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو ایک اسوے کے طور پر اللہ رب العزت نے پیش کیا، وہ بالکل یکسو مسلمان تھے، اور فرمایا کہ وہ ہرگز بھی مشرک نہیں تھے۔ یہ بات ہم تیسرے پارے میں بھی پڑھا ہے نا، کہ یہود کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی کہتے تھے ہمارے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین کہتے تھے یہود ہمارے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا، ابراہیم علیہ السلام تم میں سے کسی کے نہیں ہیں، نہ وہ یہودی تھے، نہ وہ عیسائی تھے، نہ وہ مشرک تھے، بلکہ وہ تو یکسو، ایک طرف ہو کر اکیلے اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے تھے۔ آخر میں اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کو نصیحت فرمائی اور کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ بحث و مباحثہ بھی کیجیے۔ تو یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے، جتنا علم اس کے پاس موجود ہے اس کو آگے پہنچائے، لیکن حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ اس قرآن کی آیت کو، حدیث مبارکہ کو آگے پہنچانا چاہیے۔ اور اگر کسی کے ساتھ بحث و مباحثے کی ضرورت پیش آ جائے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اچھے انداز کے ساتھ بحث و مباحثہ بھی کرنا چاہیے، تکرار کرنا چاہیے، اس کے دلائل سننے چاہیے اور ان کا جواب دینا چاہیے۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت کا جو رستہ ہے وہ اس کے لیے بالکل واضح ہو جائے گا، اور وہ اس رستے پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھ لیں، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔